صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں منبر کے پہلے سینے پر قدم رکھا، جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے بددعا کی کہ ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جس نے اس ماہ مبارک کو پایا اور اپنی مغفرت نہ کرا لی۔ تو میرے دوستو، جہاں یہ مہینہ ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ ہے، جنت کے حصول کا ذریعہ ہے، تقویٰ و پرہیزگاری کے حصول کا ذریعہ ہے، اللہ کے قرب کے حصول کا ذریعہ ہے، وہیں اگر ہم اس ماہ مبارک کی ناقدری کریں گے، اس کے آداب کا لحاظ نہیں کریں گے، تو ہمارے لیے وبال کا، آخرت میں ناکامی کا ذریعہ اور سبب بنے گا۔ تو میرے لیے، تو سب میرے دوستو، ہم سب مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ اس ماہ مبارک کے جو مخصوص اعمال ہیں اور جس عمل کی وجہ سے اس ماہ مبارک کی عظمت تمام مہینوں سے بڑھ جاتی ہے، جس عمل کی وجہ سے اس مہینے کو سید الشہور کہا ہے، تمام مہینوں کا سردار کہا ہے، ہم خاص طور پر اس عمل میں مکمل اتریں، اس عمل کو اخلاص کے ساتھ خوشی خوشی برضا و رغبت اللہ کی رضا کے لیے رکھیں۔ اور وہ عمل کیا ہے؟ اس مہینے کا مخصوص عمل کیا ہے؟ اس مہینے کے دن کا روزہ۔ جعل اللہ فریضۃ، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے دن کے روزے کو فرض قرار دیا ہے اور رات کے قیام یعنی تراویح کو سنت قرار دیا ہے۔ تو اس مہینے کے دو مخصوص عمل ہیں، سب سے اہمیت کا جو حامل ہے دن کا روزہ اور رات کی تراویح، اور اس کے ساتھ ساتھ روزہ کو کمزور کرنے والی، روزہ کی روحانیت کو ختم کر دینے والی جو اعمال ہیں اس سے بھی بچنا بہت ضروری ہے۔ آنے والے احباب